دوستو، اس پوری کائنات کا خالق و مالک تنہا ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب کوئی نہیں تھا اللہ کی ذات موجود تھی، اور جب کوئی نہیں رہے گا اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ هو الاول لیس قبلہ شیء هو الآخر لیس بعدہ شیء، کہ وہ ایسا پہلا ہے اس کے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا اخیر ہے اس کے بعد کوئی نہیں۔ هو الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں۔ هو الباطن لیس دونہ شیء، وہ ایسا باطن ہے کہ اس کے نیچے کوئی نہیں۔ پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ایک ہی اللہ ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، اللہ نے اتنی بڑی زمین بچھا دی۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اللہ نے نالے، ندیاں، سمندر جاری کر دی۔ ایک تنکا نہیں تھا، اللہ نے بے شمار درخت اگائے، درختوں میں پتے نکالے اور درختوں میں کلیاں نکالی، اور کلیوں کو پھول سے بدلا اور پھولوں کو پھل سے بدلا، اور پھلوں میں رس اور مٹھاس پیدا کیا۔ مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کے پھول ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے، ہمارے سر کے اوپر ہے آسمان۔ انسان کو اس نے اپنی قدرت سے مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، آسمان کو اونچا بنایا، زمین کو نیچا بنایا، پہاڑوں کو سخت بنایا، دریا کو روانی عطا فرمائی، اور ٹھنڈے گرم ہوا چلائے۔ وہی اپنی قدرت سے سارا نظام چلاتا ہے۔ وہ نظام کے چلانے میں نہ انسان کا محتاج، نہ جنات کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ جبرائیل کی ضرورت، نہ میکائیل کی حاجت، نہ اسرافیل کی اسے ضرورت، نہ ملک الموت عزرائیل کی اسے ضرورت، نہ انسان کی، نہ جنات کی، نہ نبیوں کی، نہ ولیوں کی، نہ غوث کی، نہ کتب کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ جگہ دیکھیں آ گئے ہوں مہمان جی۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمارے دل کے اندر اس بات کا یقین آ جائے، کرنے دھرنے والی ذات تنہا ایک ہی اللہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک وہی، عزت و ذلت کا مالک وہی، موت اور حیات کا مالک وہی، روزی کو بڑھانے اور گھٹانے والا وہی ہے۔ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں۔ ہر ضرورت چونٹی کی بھی وہی پوری کرتا ہے، اور بڑی مخلوق ہاتھی کی بھی وہی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہر ایک کی ہر ضرورت وہی پوری کرتا ہے، ہر ایک کی حفاظت وہی کرتا ہے۔ اس نے غار ثور کے اندر حضرت نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی، نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اور اسی نے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی جی۔ اور 309 سال تقریباً اصحاب کہف کی جو غار کے اندر سوئے ہوئے تھے ان کی حفاظت کی۔ اتنے لمبے عرصے سوئے رہے، اتنے لمبے عرصے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ دائیں بائیں کروٹیں لیتے رہے۔ کروٹیں لینے والا سویا ہوا ہوتا ہے، مرا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک ان کے بھوک کو کس نے دور کیا، ان کے پیاس کو کس نے دور کیا، ان کے پیشاب کو کون روکا، ان کے پاخانے کو کون روکا؟ اور اتنے لمبے عرصے تک ان کو کسی سانپ نے نہیں ڈسا، کسی شیر نے نہیں کھایا، اور زمین کی مٹی نے نہیں کھایا جی۔ اتنے لمبے عرصے تک اللہ حفاظت فرما رہے تھے۔ حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی کے جانے سے حفاظت کر دے وے، وہ حفاظت کرنے پر آئے تو کبوتر کے انڈے سے حفاظت کر لے وے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں،
ہاں، وہ ایسی قدرت والا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی موت دے کر زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، بیت المقدس کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے پاس کی بستی اجڑی ہوئی ہے، وہاں کے سب لوگ مر گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، وہاں کا بادشاہ سب کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ بستی کبھی بھی آباد ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا میں آباد کر سکتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام چلتے ہوئے تھک گئے، ساتھ میں گدھا تھا، گدھے کو باندھا اور کھانا گرم گرم ساتھ میں تھا، اسے نیچے رکھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا، اسے اتارا اور سو گئے۔ اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال کے بعد زندہ کر کے جب اللہ نے اٹھایا تو پوچھا کتنے عرصے کے بعد؟ قال کم لبثت، کتنے زمانے میں آپ اٹھے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال کے بعد اٹھے ہیں۔ 100 سال کے بعد جب مرا ہوا آدمی زندہ ہو کر اٹھا، گدھے کو کھوجنے، گدھا نہیں ہے، گدھا مر کر مٹی ہو چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر زمین کی مٹی کے ساتھ مل چکی ہیں۔ اور اٹھ کر کے کھانا تلاش کیا تو کھانا جو کا تو گرم رکھا ہوا ہے۔ 100 سال بعد کھانا ویسا ہی، جبکہ صبح سے شام تک ہمارا اور آپ کا کھانا سڑ جاتا ہے۔ کل ایک ٹفن میں بریانی کل رات رہ گئی تھی، میرے ایک ساتھی نے رکھی تھی، صبح کو جب خادم سے کہا ذرا لاؤ دیکھتے، کھول کر کے دیکھا تو پاخانے کے جیسے بدبو، آج کی بات میں سنا رہا ہوں، خراب ہو گئی تھی بریانی۔ ایک دن بھی نہیں، اور رات میں رکھا صبح سڑ جاوے، لیکن 100 سال تک کھانا گرم ہے، سڑا نہیں ہے، پانی جو کا تو ویسا ہی ہے، خراب نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں انظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کو دیکھیے، اپنے پینے کو دیکھیے، لم یتسنہ، وہ سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا ہے، صحیح سالم موجود ہے۔ 100 سال جی، پھر گدھے کو کھوج رہے، گدھا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے، گدھا تلاش کر رہا نہیں۔ اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے گدھے کو زندہ کر کے اٹھایا زمین سے، اس کی ہڈیاں اٹھیں اور ان ہڈیوں میں گوشت آ کر جڑا، اس کے اوپر کھال چڑھا، پھر اس کی روح ڈالی گئی۔ اللہ کہتے ہیں وانظر الی حمارک ولنجعلک آیہ، اپنے گدھے کو دیکھیے، اس میں قدرت کی نشانی ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو مرے ہوئے کو زندہ کر دے، ہم تو وہ ہیں جو بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر کے دکھا دے میں، ہماری قدرت تو وہ ہے پہاڑ سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکال کر دکھا دے، پہاڑ پتھر اس سے اونٹنی جنم ہو، انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی۔ خدا کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، اس کے نزدیک آسان بھی آسان، مشکل بھی آسان، ناممکن بھی آسان، سب اس کے لیے آسان ہے۔ کچھ ناممکن نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس کے لیے، سارا آسان اس کے لیے۔ جب اس کے لیے مشکل ہو پھر خدا کہاں رہ جاتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ ان کی نگاہوں کے سامنے گدھا، اس کے ڈھانچے اور اس کی ہڈیاں اٹھی اور ڈھانچے میں گوشت چڑھا اور کھال چڑھا، اس کے بعد وہ گدھا تیار ہو گیا اور اس پر سوار ہوئے۔ اللہ نے کہا جائیے دیکھیے، جا کر دیکھے تو پوری بستی آباد ہو چکی تھی۔ اللہ وہ ہے۔ ایک مرتبہ عاص ابن وائل سہمی، عاص ابن وائل ایک پکا اللہ کا نافرمان بندہ، وہ جنت البقیع میں گیا، ایک قبرستان پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد
وہاں سے بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس نے انگلیوں سے مسلا اور پورووں سے مسلا تو ریزہ ریزہ ہو گئی وہ ہڈی، اور اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ قرآن کی سورہ یاسین کے اندر آیت اتر گئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ایک مثال پیش کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، وہ کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، نبی جی آپ اس سے کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جو پہلی مرتبہ جبکہ کوئی نمونہ نہیں اس کے بغیر بنا سکتا ہے، آسمان کا کوئی نمونہ نہیں تھا 7 آسمان بنا دیے، زمین کا کوئی نمونہ نہیں تھا 7 زمینیں بنا دی، انسان کا کوئی نمونہ نہیں تھا انسان کی تخلیق کر دی، اور پہاڑوں کا کوئی نمونہ نہیں تھا پہاڑوں کی تخلیق کر دی، جنگل میں بے شمار درخت ہیں ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی پھل کا نمونہ اس کے پاس نہیں تھا، بے شمار درخت اگائے ان میں پھل لائے اس میں کلیاں لائی۔ یہ خدا تعالیٰ ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں۔ ایک موقع ہے، کچھ یہود آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ 2 سوال کا جواب دیجیے آپ، 2 سوال کا۔ ایک سوال یہ ہے کون ایسے پیغمبر ہیں 2 بھائی جن دونوں کی پیدائش کا دن ایک، مرنے کا دن ایک، لیکن ایک بھائی 1 سال کا بڑا، دوسرا بھائی 100 سال کا بڑا ایک بھائی، دوسرا بھائی 100 سال کا چھوٹا۔ عجیب سی بات ہے، پیدا ہونے کا دن بھی ایک، مرنے کا دن بھی ایک، اور پھر 100 سال بڑا ہو جائے۔ دوسرا سوال کہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں پر ایک مرتبہ سورج کا کرن پڑا ہے اور سورج کی روشنی پڑی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس خبر بھیجا، آپ مفسر قرآن ہیں، اس سلسلے میں آپ کو معلومات ہوں گے، آپ بتائیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 2 بھائی حضرت عزیر اور حضرت عزیز، یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے اور یہ دونوں جوڑوے تھے، جونلے تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، جونلا ایک ہی دن پیدا ہوتا نا، جوڑوے بچے ایک ہی دن پیدا ہوئے اور دونوں ایک ساتھ ایک ہی دن میں مرے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 100 سال کم ہو گئی اور حضرت عزیز کی 100 سال زیادہ ہو گئی، اس لحاظ سے کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی ان کو موت دے دی تھی جب بیت المقدس کے پاس سے گزرے تھے، اس لحاظ سے 100 سال بڑے عمر ان کی گھٹی اور ان کی بڑھ گئی۔ کا دوسرا سوال کا جواب کہا کہ وہ سمندر کا وہ حصہ، وہ دریائے نیل ہے جہاں پر فرعون ڈوبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل پار ہوئے تھے، ایک مرتبہ راستہ کھلا تھا، سورج کی کرن پڑی تھی، اس کے بعد پھر اس میں اب کرن نہیں پڑی اور دریا مل گیا، فرعون ڈوب گیا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اپنی قدرت سے سارا نظام چلاتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہر بندہ اور ہر بندی اللہ سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑے۔ یہ بات صحابہ کرام کے اندر علی وجہ الکمال تھا، ہر ایک صحابی کو اللہ کا تعلق مضبوط تھا اور ہمارا تعلق کمزور، اس لیے جان کا لگانا، مال کا لگانا، صلاحیتوں کا لگانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، صحابہ کے لیے سارا آسان تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راہ خدا میں بڑی قربانیاں دینے والے اور سارا کچھ راہ خدا میں لگا دینے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ گھر میں خود ہیں اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے، روضہ نامی جگہ پر جنگل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بیمار پڑ گئے اور اب تب روح نکلنے والی ہے، یہ حالت اور کیفیت ہو گئی۔ بیوی کہنے لگی واہ کربا واہ حزنا، ہائے غم، ہائے بے چینی۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کیا بات ہو گئی، اتنا بے چین ہو؟ فرمایا کہ اس لیے بے چین ہوں کہ اگر اس حال میں آپ کا انتقال ہو گیا، کوئی کفن لا کے کفن پہنانے والا نہیں ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی قبر کھودنے والا نہیں ہے، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے، میں بے چین نہ ہوں تو کیا ہوں؟ اس پر حضرت ابو ذر نے فرمایا مجھ سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام سچے ہیں، ان کی بات سچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اب میرے متعلق یعیش وحیدا ویموت وحیدا ویحشر وحیدا ویصلی علیہ طائفۃ من المؤمنین، کہ ابو ذر تنہائی کی زندگی گزارے گا، تنہا مرے گا، تنہا اپنی قبر سے اٹھے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے گی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی میرا جنازہ پڑھنے آ جائے گا۔ بیوی ہے، کہاں چین آتا؟ ایک دن باہر جا کر گھر سے باہر سڑک پر کھڑی انتظار کر رہی ہے، اگر ان کا انتقال ہو گیا لوگ کوئی مل جائیں گے، بلا لاؤں گی، چونکہ ان کا راستہ جو پڑتا، ان کا جو جہاں گھر تھا وہ عراق سے لے کر مکہ کی طرف لوگ حج میں جایا کرتے تھے اسی راستے سے، لیکن حج کا زمانہ بھی ختم ہو گیا تھا، اب کون آئے گا؟ اتنا رواج عمرے کا نہیں تھا اس دور میں جتنا اب ہے۔ چنانچہ بیوی جا کر کھڑی ہوئی، شام تک کوئی بھی نہیں آیا، دوسرے دن جا کر کھڑی ہوئی، کوئی بھی نہیں آیا، تیسرے دن جا کر کھڑی ہوئی ہے بیوی، انتظار کر رہی ہے کوئی آئے گا، بلا لاؤں گی، پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا ایک قافلہ گزرا جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی، بیوی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جب لوگوں نے دیکھا کوئی عورت اشارہ کر رہی ہے ہاتھ سے تو یہ سارے کے سارے آئے، اس عورت کے پاس پوچھا کیا بات ہے؟ عورت نے، بیوی نے کہا هل لکم من رغبت الی ابی ذر وهو من سیاقۃ الموت، کیا تم لوگوں کو اپنے بھائی ابو ذر سے ملنے کا شوق ہے؟ وہ سکرات الموت میں ہے، وہ نزع کی حالت میں ہے۔ یہ سارے کے سارے سننا تھا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، جی بیوی نے انہیں کہا دیکھو تمہارے بھائی ابو ذر کا انتقال کا وقت قریب ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی مٹی دینے والا نہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ اس سارے کے سارے بے چین ہوئے اور رونے لگے، اور پھر ان لوگوں نے کہا ہمیں ذرا ابو ذر کے پاس لے چلو۔ حضرت ابو ذر کے پاس لے جایا گیا۔ ان لوگوں نے کہا ابو ذر ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے پوچھا، ابھی آخری سانس میں چل رہے تھے، پوچھا کہ بھائی مجھے کوئی کفن دو گے؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا ضرور کفن دیں گے۔ کہا یہ میرا کفن کا، یہ میری چادر ہے، میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، احرام کا کپڑا ہے، اسی میں آپ کو کفن دوں گا۔ حضرت ابو ذر پھر روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا، لیکن بیوی وہاں کھڑی تھی۔ جب اسی درمیان میں بیٹی کو بلایا، بیٹی کو بلا کر حضرت ابو ذر نے کہا تھا آج میرے مہمان میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، تم جاؤ ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ یہ حضرات غسل دلائے، کفن پہنایا، اس کے بعد
جنازہ پڑھی، دفن کر دیے۔ جب واپس جانے لگے بیٹی نے بلایا، آئیے آپ حضرات کھانا کھا کر جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیسے معلوم ہوا ہمیں آنا تھا؟ جی بیٹی نے کہا میرے والد انتقال سے پہلے کہہ گئے کہ میرے مہمان آج میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، کھانا بناؤ۔ میں گئی تھی کھانا بنانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بات کہا، دل سے سنیے، دل کی کان سے۔ فرمایا ابو ذر زندگی میں بھی سخی تھا، مر کر کے بھی سخی، مر کر کے بھی سخی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، صحابہ سب کچھ لگا گئے، نہ اچھا کھایا، نہ اچھا پہنا، نہ اچھا اوڑھا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کفن ایک کپڑا بھی ڈھنگ کا میسر نہیں، کئی سو درہم کے کپڑے پہننے والے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، قرآن پڑھانے کے لیے اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا تھا مدینہ میں قرآن پڑھانے کے لیے، اور قرآن پڑھانے گئے تھے تو ایسی فقر و فاقہ اور تنگی کی زندگی کہ ان کے بدن پر ایک چادر تھی، کئی جگہ سے پھٹ رہی تھی اور پیون لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیسی عیش و عشرت میں رہنے والا آج اسلام آیا اس کے دل میں، سارا کچھ چھوڑ دیا کہ اسلام کی خاطر میری عشرت اور میرا عیش اور میری زندگی کیا ہے جی سادگی کی ہوگی، عیش و عشرت چھوڑو۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسلام سادگی چاہتا ہے، سادگی کے ساتھ جئیں، سادگی کے ساتھ مریں۔ حدیث میں آیا ہے کما تحیون وکما تموتون وکما تموتون وکما تحشرون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اپنی قبروں سے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا عورت، کیا مرد، پتہ نہیں کس کی موت کب ہے۔ کتنے صبح کو جاتے ہیں، شام کو واپس نہیں آتے، اور کتنے سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھتے۔ وہ مرنے والے سارے کے سارے بوڑھے نہیں ہیں، ان میں جوان بھی ہیں۔ وہ مرنے والے سب کے سب بیمار نہیں ہیں، ان میں صحت مند بھی ہیں۔ وہ مرنے والے سارے کے سارے جو ہیں فارغ نہیں ہیں، مشغول سے مشغول بھی ہیں۔ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کی منزل آخرت ہے۔ ہر ایمان والے کی نظر آخرت پر ہونی چاہیے، ہر ایمان والا اپنی نظر آخرت پر رکھ کر چلے۔ جو آخرت کو دیکھ کر چلے گا اس سے کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، وہ دھوکے میں نہیں پڑے گا۔ چلے گا تو سوچ کر چلے گا، دیکھے گا تو سوچ کر دیکھے گا، سنے گا تو سوچ کر سنے گا، اور بولے گا تو سوچ کر بولے گا، قدم ڈالے گا تو سوچ کر ڈالے گا، بلا سوچے سمجھے نہیں کہ دیکھنا میرے رب کی طرف سے اجازت ہے نہیں یا نہیں ہے، بولنا میرے رب کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے، کہ سننا میرے رب کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے، چلنا میرے رب کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک، کانوں کا سننا صحیح، زبان کی بولی صحیح، اور پیروں کا چال صحیح ہو جائے گا، اور دماغ کا پلان صحیح ہو جائے گا جب آخرت نظر کے سامنے ہوگی۔ آج ہماری نظروں کے سامنے آخرت نہیں ہے، اس لیے جو جی چاہتا ہے بولتا ہے، میری زبان، جسے چاہو دیکھو میری آنکھ، اور جو جی چاہے سنے میرے کان، اور جس رخ پر چاہو چلو میرے پیر۔ نہیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم مسلمان ہیں، زندگی میں ہمارے بدن کے ہر اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، میں نے اپنا رخ آپ کی طرف کیا،
اور میں نے اپنی پیٹھ آپ کے پاس ٹیکی، میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا، ہاں رغبتاً و رہبتاً الیک، کیا جی، خوشی میں بھی اور کس میں بھی، ہاں ڈر کر کے بھی اور شوق سے بھی، ہر حال میں، اور کوئی ٹھکانہ اور کوئی جائے پناہ نہیں آپ کے بغیر۔ میں نے ایمان لایا اس کتاب پر جس کو آپ نے نازل کیا ہے، اس پیغمبر پر جس کو آپ نے بھیجا ہے۔ تو اس لیے پورے طور پر مسلمان اسلام کے تابع ہو کر چلے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی حرکت و سکون کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہو، ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا۔ سب سے خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہو جانا، اللہ کا غضبناک ہو جانا، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اور کتنے سارے بندے اور کتنی ساری بندیاں اور کتنی ساری مائیں اور کتنی ساری بہنیں اور کتنے سارے بوڑھے جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، اللہ کو ناراض کر کے اب تک کی زندگی گزار رہے ہیں، داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، حالانکہ اللہ کو حیا آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ مجھے آخرت یاد دلاتا رہنا۔ جب داڑھی سفید ہو گئی فرمایا تمہیں میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری داڑھی مجھے آخرت یاد دلاتی ہے۔ داڑھی کا سفید ہو جانا، داڑھی سفید ہو جائے تو اللہ حیا کرتے ہیں، ہاں اللہ اس سے شرم آتے ہیں، اللہ کو سزا دینے میں حیا آتی ہے ایسے بندے کو۔ ایک بزرگ ہیں یحییٰ، ان کا انتقال ہوا، انتقال پر جو ہے کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، کسی نے پوچھا یحییٰ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا یحییٰ کیا لے کر آئے ہو؟ یحییٰ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کچھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں، لیکن میں نے ایک حدیث میرے استاد سے سنی تھی، معمر سے، اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے، ابن شہاب زہری نے عروہ سے، اور عروہ نے اپنے استاد حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ نے یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام نے یہ حدیث حضرت جبرائیل سے، اور حضرت جبرائیل نے یہ حدیث اللہ تعالیٰ سے لی تھی۔ وہ حدیث اللہ آپ سے لی تھی، میں نے سنی ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے آپ اس کو عذاب دینے میں حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات صحیح ہے، تمہارے استاد یحییٰ نے جو بات کہی، یحییٰ تمہارے استاد معمر نے تم سے جو بات کہی ہے وہ بات بالکل سچی ہے، اور معمر سے جو ابن شہاب زہری نے کہی ہے وہ بات بھی بالکل سچی ہے، ابن شہاب زہری سے عروہ نے جو بات کہی ہے وہ بھی سچی ہے، اور عروہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کہی ہے وہ بھی سچی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے لی ہے وہ بھی سچی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو بات جبرائیل سے لی ہے وہ بھی سچی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ بات جو مجھ سے لی ہے وہ بات بھی برحق اور سچی ہے۔ جو اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے میں اس کو سزا دینے سے، عذاب دینے سے حیا کرتا ہوں۔ آج داڑھیاں سفید ہو گئی لیکن دل کے اندر خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے۔ اللہ خوف اور خشیت عطا فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت و بندگی، اللہ کی اطاعت و بندگی اس کے لیے اللہ کی محبت ضرورت ہے، اور ایک اللہ کی نافرمانی اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے احکامات دو قسم کے دیے، اللہ کے احکامات دو قسم کے، ایک قسم کو مامورات کہتے ہیں، دوسری قسم کو منہیات کہتے ہیں۔ مامورات کرنے کے کام، منہیات بچنے کے کام۔ کرنے کے کام نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، غریبوں میں روٹی تقسیم کرو، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملو، یتیم کی خیر خبر رکھو،
جی کمزور کی مدد کرو، یہ کرنے کے کام ہیں۔ بچنے کے کام کیا ہے جی؟ بچنے کے کام چوری سے بچو، زنا سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکہ سے بچو، خیانت سے بچو، بدنگاہی سے بچو، ہر ایک قسم کی برائی سے بچو۔ یہ بچنے کے کام دو قسم کے اللہ نے دنیا میں احکامات نازل فرمائے، ایک کرنے کے ہیں، دوسرے بچنے کے ہیں۔ آدمی کرنے کے کام کرے، بچنے کے کام سے بچے۔ کرنے کے کام کرنے کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے، بچنے کے کام سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ آئیں گے تو سمجھ لیجیے، آئیں گے۔ کرنے کے کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے بھائی؟ بولیے آپ لوگ، کرنے کے کام کرنے کے لیے ہاں، اور جتنا زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہوگی اتنا زیادہ بندہ بندگی کرے گا۔ بندگی میں جو پیچھے ہٹتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کمی کی بنیاد پر۔ صحیح بات ہے، دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے۔ بندگی کا کمال وہی، بندگی کا کامل حق وہی ادا کرتا جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کامل ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بندگی کا پورا حق ادا کرتے تھے جی، اور پھر اس کے باوجود کہتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا مجھ سے ادا نہ ہو سکا، اور جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا وہ مجھ سے ہو نہ سکا۔ کامل بندے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، سارے بندوں میں سب سے کامل بندے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور عبادت کا سب سے زیادہ حق اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم اور سوجن آ جایا کرتا تھا۔ کیا آ جایا کرتا تھا؟ سوجن، پھول جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا۔ کوئی پڑھتا ہے اتنی لمبی نماز؟ بعض صحابہ آپ کی تہجد کی نماز میں ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان سے رہا نہیں گیا، اتنی لمبی نماز، مجبور ہو کر نیت توڑ دی۔ اتنی لمبی نماز، کئی پارے قرآن کے پڑھ رہے ہیں آپ جی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، عبادت کا، بندگی کا پورا حق وہی ادا کرے گا جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا نہیں، ماں باپ کی بات وہی بچہ زیادہ مانتا ہے جس بچے کو ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جس کو محبت نہیں ہوتی زیادہ نہیں مانتا وہ۔ ہاں، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر عطا فرمائے۔ ہاں، ایک صحابی کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی۔ کیسی محبت جی؟ عبداللہ ذوالبجادین، 2 چادروں والے صحابی سے مشہور ہیں۔ اسلام میں آئے، اسلام کے مطابق چلنے لگے، گھر والوں نے گھر سے باہر کر دیا، کپڑے اتار دیے، ننگا کر دیا۔ ماں نے ایک چادر پکڑا دی، 2 ٹکڑے کیا، چھپ کر دروازے سے ایک چادر پکڑا دی، 2 ٹکڑے کیا، آدھی چادر نیچے لنگی بنا کر پہنی، آدھی چادر کندھے پر ڈالے۔ اس لیے 2 چادروں والے صحابی سے وہ مشہور ہیں، عبداللہ ذوالبجادین، 2 چادروں والے، ایک چادر کے 2 ٹکڑے کر کے، اور نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں ہدایت دی تھی، ابھی اسلام کو ظاہر نہ کرو۔ چنانچہ عبداللہ کے ساتھ کیا حال ہوا؟ عبداللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے جا رہے ہیں، جبرائیل امین کے ذریعہ یا کسی اور فرشتے کے ذریعہ بتلا دیا گیا، عبداللہ کے ساتھ یہ حال کیا گیا، عبداللہ کے کپڑے بھی اتار دیے گئے، ننگا کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ عبداللہ نے اسے برداشت کیا۔ اسلام میرے دل سے نکال نہیں سکتے، میرے جسم سے روح کو نکال سکتے ہیں، اسلام میرے سینے میں جو آ گیا کسی حال میں نکل نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اسلام پر جمع دے جی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا ان کو، اور سینے سے لگانے کے بعد اپنے پاس ٹھہرایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ ٹھہرے رہے۔
ایک لمبا عرصہ ٹھہرے۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام اور صحابہ کا سفر ہوا، یہ بھی سفر میں نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا خیمہ لگایا، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگایا۔ اس خیمے میں بیمار پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، چلو مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم تو مریض کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کو جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے، شام کو گیا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا چلنا تو چل کر آیا ہے، تیرا چال اچھا ہے۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اس چال کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ جی تاب ممشاک، تیرا چلنا اچھا، انتبت وتاب۔ میرے بھائیو، آج ماں باپ بیمار، کوئی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ ماں کی خدمت کرنے، حدیث مطالعہ کرتے کرتے رات میں حدیث کو بند کرتے اور جا کر ماں کا پیر دباتے جب پیر کے تلوے کے پاس جاتے تو اس کے پیر کے تلوے کو چوم لیتے۔ جب چوم لیا، ماں نے کہا امام شافعی تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اور تو میرے پیر کو چوم رہا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا جملہ سنیے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اماں، میں آپ کے قدم کو نہیں چومتا، میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ہاں، حدیث میں فرمایا گیا رضا الرب فی رضا الوالدی، رب تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ والد راضی تو رب تعالیٰ راضی، والد ناراض تو رب تعالیٰ ناراض۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، بیمار کی بیمار پرسی کریں گے۔ ہماری 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں بیمار کی بیمار پرسی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ لے کے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کو عبداللہ کی تیمارداری میں پہنچے تو دیکھا عبداللہ بہت بیمار ہیں اور آخری دم ان کے چل رہے ہیں، نزع کی کیفیت میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا سر زمین میں تھا، اٹھایا اور گود میں رکھ لیا۔ نبی علیہ السلام کو عبداللہ دیکھتے رہے، عبداللہ کو نبی علیہ السلام دیکھتے رہے۔ اسی حال میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اسلام کی خاطر، نبی علیہ السلام کی خاطر، توحید کی خاطر، رسالت کی خاطر، دین اسلام کی بلندی کی خاطر، دین اسلام کی اشاعت کی خاطر، دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر، آج کل جسے ننگا کیا گیا تھا، آج نبی علیہ اس کی خوش قسمتی کہ نبی علیہ السلام کی گود میں موت آ رہی ہے۔ پھر صحابہ جب نہلانے لگے، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک نکال کر کے دی، عبداللہ کو اس میں کفن پہنا دو، جسے اسلام کی خاطر ننگا کیا گیا تھا، آج نبی کی چادر اس کو کفن کے لیے مل رہی ہے۔ پھر جنازہ پڑھانے کا موقع ہے، نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا، اور پھر قبر میں اتارنے کا مسئلہ ہے اور لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام قبر میں اترے۔ یہ اکرام ہے، قربانی پر گھر چھوڑا، رشتہ داری چھوڑی، تعلقات چھوڑے، اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نسبت پر، تو پھر اللہ نے وہ اعجاز عطا فرمایا کہ نبی کی گود میں موت ہے اور نبی کی چادر کفن میں مل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام قبر میں اتار رہے ہیں۔ پھر آگے اکرام یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے قبر میں اتارنے کے بعد یہ کہا اے اللہ، دعا کی میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ جی یہ 5واں اکرام ہے۔
تو وہاں حضرت عمر غالباً موجود تھے، کہنے لگے کاش یہ میت میں ہوتا، اتنی ساری مجھے بھی خوبیاں حاصل ہو جاتی۔ ہاں، تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ مزاج بنائیں، گھر چھوڑنے کا مزاج بنائیں، نکلنے کا مزاج بنائیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں امیر صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔